طوفان نوح کے بعد سرزمین حجاز ہزاروں سال تک غیر آباد رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وادی بے آب و گیاہ میں اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو کچھ کھجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ دے کر بسایا۔ جب وہ انہیں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، آپ ہمیں اس لک و دک وادی میں جہاں نہ سبزہ ہے نہ پانی کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، ان آیات ربنا ثاقبات، ان آیات ربنا ثاقبات۔ حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے خاموش ہو گئیں۔ جب پانی ختم ہو گیا اور بچہ پیاس کی شدت سے بےتاب ہوا تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن دور تک پتھروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ قریب ہی آمنے سامنے دو پہاڑیاں تھیں جنہیں آج صفا اور مروہ کہا جاتا ہے۔ رخشندہ و تابندہ ہے آیات الہی۔ حضرت ہاجرہ کبھی ایک پہاڑی پر جاتی اور دور دور تک پانی تلاش کرتی، کبھی بھاگ کر بچے کے پاس آتی اور پھر دوسری پہاڑی پر جا کر دور دور تک پانی تلاش کرتی۔ اس طرح دونوں پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ نے 7 بار چکر لگائے۔ اس دوران پیاس سے بے حال بچہ اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑتا رہا۔ آپ چشمے تصور سے اس منظر کو دیکھیے کہ ایک سنگلاخ وادی جہاں تا حد نظر نہ تو کوئی متنفس ہے، نہ سبزہ، نہ پانی، صرف ایک ماں اور اس کا شیر خوار بچہ ہے۔ پانی کی ایک بوند پاس نہیں ہے، دونوں شدت پیاس سے بے تاب اور بے قرار ہیں۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کا کیا عالم ہوگا، لیکن ایسے عالم میں بھی ان کی زبان پر حرف شکایت نہیں ہے اور ان کا ایمان ہے کہ اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ خلق اللیل والنہار فکل مستبین حما به مقدور۔ اصل میں یہ ان کے صبر و ضبط کا امتحان تھا اور وہ اس امتحان میں ثابت قدم رہی۔ 7ویں چکر پر جب وہ بچے کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر سخت حیران ہوئی کہ بچے کی ایڑیوں کے پاس قدرت الہی سے پانی ابل رہا ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے زمین پر اپنا پر مارا تو زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ کبھی آڑ مقدر کی برائی آئی۔ پانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے اللہ کی جناب میں شکر کا سجدہ کیا اور بچے کو پانی پلایا، خود بھی شکم سیر ہوئی۔ پانی تھا کہ تیزی سے نکلا ہی جا رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا زمزم، اور اس کے گرد پتھروں کی باڑ باندھ رہی تھی۔ اسی دن سے اس کا نام زمزم ہو گیا، یعنی باندھا گیا۔ اس وقت حجاز کے ریگستانوں اور سنگلاخ میدانوں میں دور تک پانی نہیں ملتا تھا۔ لوگ قافلوں کی صورت میں پانی کی تلاش میں سرگرداں پھرتے رہتے تھے۔ انہی دنوں بنی جرہم کا ایک قافلہ ادھر سے گزرا۔ اس نے جو یہاں پانی دیکھا اور اس لک و دک اور ویران وادی میں ایک عورت اور ایک بچے کی طرف نظر کی تو انہیں سخت تعجب ہوا، کیونکہ ہزاروں سال سے یہ وادی بے آب و گیاہ تھی۔ اللہ کو منظور ہے بس دین حنیفی، اللہ کو۔ حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر اس قافلے نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور بود و باش اختیار کر لی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس جگہ پانی بھی فراہم کر دیا اور اس وادی کو انسانوں سے آباد بھی کر دیا۔ نہ کسی دین کی محشر میں رسائی، اور یہ سب چشمہ زمزم کی وجہ سے ہوا۔ ہزاروں سال سے یہ چشمہ اسی طرح رواں ہے۔ ہر سال دنیا کے گوشے گوشے سے لاکھوں مسلمان مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اور روزانہ لاکھوں کروڑوں گیلن آب زمزم خرچ ہوتا ہے۔
حیران ہے کہ آخر یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، اس کے سوتے کہاں ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی پانی چند دنوں اگر ایک جگہ ٹھہرا رہے یا کسی برتن میں رکھ لیا جائے تو خراب ہو جاتا ہے، لیکن آب زمزم کا یہ اعجاز ہے کہ کبھی خراب نہیں ہوتا، جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت کا ایک ایسا معجزہ ہے جس کی حقیقت کو پانے کے لیے انسانی عقل عاجز و درماندہ ہے۔ وفكل خلق